اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور آؤ نماز کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کی طرف آؤ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور آؤ نماز کی طرف نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور آؤ زکوٰۃ کی طرف، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کو فرض کیا، جبکہ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ دیگر انبیاء علیہ مرسلین کی امتوں پر بھی زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا حکم جاری تھا، اور ان کی زکوٰۃ کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ پہلی امتیں زکوٰۃ ادا کرتے، صدقات و خیرات کرتے، قربانی کرتے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے مال کو کھلے میدان میں چھوڑ دیتے، اپنی قربانی کو، اپنے زکوٰۃ کے مال کو، صدقات کو کھلے میدان میں چھوڑتے، رکھ دیتے باہر، اور آسمان سے آگ اترتی اور انہیں اڑا کر لے جاتی یا ختم کر دیتی، تو یہ ان کے زکوٰۃ کے، صدقات کے ادا ہونے کی نشانی تھی۔ یہ نشانی تھی ان کی کہ ان کا صدقہ، ان کی زکوٰۃ، ان کے صدقات یہ ادا ہو گئے، کہ وہ ان کے اس مال کو آگ نے اڑا دیا یا جلا دیا، یہ ان کے مال کے ادا ہونے کی ایک نشانی تھی۔ اور جن کا مال پڑا رہتا، وہیں گل سڑ جاتا یا جانور کھا جاتے، تو ان کا سمجھ جاتے کہ ان کی زکوٰۃ اللہ نے قبول نہیں کی، اور جن کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی، آگ اسے اڑا کر لے جاتی، تو وہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا اظہار کرتے، اور لوگوں کے سامنے غرور اور تکبر کا اظہار کرتے، لوگوں سے کہتے دیکھو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ہمارے مال کو اللہ نے قبول کر لیا، آسمان سے آگ اتر کے آئی اور ہمارے مال کو اڑا دیا، ہمارا مال ادا ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ وہ خوش ہوتے، اور جن کی ادا نہ ہوتی انہیں تانے دیتے، اور انہیں کہتے دیکھو تمہارا مال اللہ نے قبول نہیں کیا، تمہارا مال گل گیا، سڑ گیا، اور اللہ نے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا، اور تمہارا مال باقی بچ گیا۔ یہ غرور اور تکبر کی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات کا مال لے کر آپ اپنے ہاتھ سے لیں اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ اس مال کو اللہ کے نام پر
لیا جائے اور اللہ کے نام پر لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا کرتے اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور تاکہ کسی کو اس کے مال کے قبول ہونے یا نہ قبول ہونے پر شرمندگی نہ ہوتی۔ یہ امت مصطفیٰ کا اللہ نے پردہ رکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی بنیاد بتاتے اور انہیں بتاتے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، تم اپنے مال میں سے صدقات اور خیرات کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے اور صحابہ مال جمع کر کے لایا کرتے، اور وہ اس مال کا ڈھیر لگتا، اور پھر اس مال کو غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا۔